الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ۔ جو دیکھیں گے محشر میں ہماری بخشش نہیں ہوتی، خدا کو واسطہ دیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آ چکا ہے۔ ہم سبھی حضرات کو اس ماہ مقدس کا بہت ہی ادب و احترام کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ رمضان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی فضیلت تمام مہینوں میں ایسی ہی ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت تمام مخلوقوں پر ہے۔ تو حضرات، رمضان شریف اللہ کا مہینہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہے، اور میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مقدس میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا ہے۔ تو حضرات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور رمضان کا ایک بہت ہی زبردست اور بہترین تعلق ہے، کانٹیکٹ ہے۔ اس لیے آج میرے عنوان ہے وہ ہے قرآن کے فضائل۔ قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے۔ آپ لوگوں نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ ماہ رمضان شریف میں جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم دوسرے مہینوں میں تو اسے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، مگر ماہ رمضان کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اسے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرات، تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور جس میں قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ ہم سبھی حضرات، اگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، تو ان سے میرا مطالبہ ہے، میری گزارش ہے کہ آپ اگر قرآن کو نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو جو بندہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس کے قریب بیٹھیں، اور قرآن اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو سنیں۔ پروردگار عالم آپ کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اللہ کے رسول نے اور حدیث پاک میں اتنی زیادہ آئی ہے کہ ہمیں قرآن شریف کم از کم روزانہ 1 رکوع ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور حضرات، اگر جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تو انہیں قرآن سننا ضرور چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو نماز تراویح جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ جو بندہ رمضان میں قرآن پڑھ نہیں سکتا وہ حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز تراویح کی شکل میں قرآن کو سنیں۔ تو حضرات، اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی تلاوت کی برکت کتنی زیادہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، غربت کا عالم ہے، پہلے کے زمانے میں غریبی بہت زیادہ تھی۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ انہوں نے ایک سائیڈ میں اپنے بچے کو لٹا دیا ہے، چھوٹا بچہ سو رہا ہے، اسی کمرے کے دوسرے جانب ان کا ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اب حضرات،
یہ صحابہ رسول وضو فرماتے ہیں، وضو کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر حضرات جیسے ہی یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، ادھر قرآن کا شروع کرنا تھا، قرآن کی تلاوت کی ابتدا ہونی تھی، ادھر ان کا گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیتا ہے، ادھر ان کا گھوڑا چلانا چیخنا شروع کر دیتا ہے، اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ رسول کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بند کیا، قرآن کو بند کیا اور سوچا کہ ذرا دیکھوں کہ گھوڑے کو ہوا کیا ہے، میرے جانور کو ہوا کیا ہے۔ ادھر صحابہ رسول کو قرآن بند کرنا تھا، ادھر گھوڑا بھی اچھلنا کودنا بند کر دیتا ہے۔ اب حضرات صحابہ رسول نے سمجھا کہ معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، وہ پھر قرآن کریم تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر قرآن کی تلاوت شروع کرنا تھا، ادھر گھوڑا پھر چلانا چیخنا شروع کر دیتا ہے، اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ رسول کو پھر دوبارہ یہی خیال آیا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے پھر انہوں نے قرآن کو بند کیا اور دیکھنا چاہا کہ آخر میرے گھوڑے کو تکلیف کیا ہے، اس کو پریشانی کیا ہے۔ لیکن جیسے انہوں نے قرآن کو بند کیا، ادھر گھوڑا بھی ہنہنانا بند کر دیتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ صحابہ رسول قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، ادھر قرآن کی تلاوت شروع کرنا تھا، ادھر گھوڑا پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ رسول پھر تیسری مرتبہ قرآن کو بند کر دیتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج میرے گھر میں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟ وہ صحابہ رسول تمام معاملات کو بیان فرما دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج میں جیسے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا، ویسے میرا گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، لیکن جیسے میں قرآن کو بند کرتا تھا، میرا گھوڑا بھی اچھلنا کودنا بند کر دیتا تھا، لیکن میں پھر جیسے ہی دوبارہ قرآن تلاوت کرنا شروع کیا، میرا گھوڑا پھر ہنہنانا اور کودنا اچھلنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، اس طرح سے 3 مرتبہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پہلے جواب دیتے، میرے پیارے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، میرے پیارے مصطفیٰ مسکرانے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے صحابی، اے میرے پیارے دیوانے، اے میرے پیارے غلام، تجھے قرآن کی تلاوت بند نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ، مجھ کو خدشہ پیدا ہوا، مجھ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے اس نیت سے قرآن کو بند کر دیا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جو جیسی تم قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور تمہارا گھوڑا جو ہنہنانا شروع کر دیتا تھا، تمہارا گھوڑا جو اچھلنا کودنا شروع کر دیتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی تم قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے، آسمان سے فرشتے تمہارے گھر میں اترنے لگتے تھے، آسمان سے فرشتوں کی قطار تمہارے گھر میں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ ان فرشتوں کے نورانیت کو دیکھ کر کے، فرشتوں کو دیکھ کر کے وہ جانور، وہ گھوڑا تمہارا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا تھا۔ لیکن جیسے ہی تم قرآن کی تلاوت کو بند کر دیتے تھے، وہ فرشتے واپس اپنے مقام پہ لوٹنا شروع کر دیتے تھے، تمہارا گھوڑا بھی ہنہنانا بند کر دیتا تھا۔ میری ملت کے نوجوانوں، تو پتہ چلے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سبھی حضرات کو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن سے فیض حاصل کرنا چاہیے اور اپنے گھروں میں برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کم از کم ماہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ قرآن پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔